بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدیم زمانوں میں جب انسان اپنی اپنی بستیوں میں مختلف مذاہب، رسم و رواج اور عقائد پر قائم تھے، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتا تاکہ وہ لوگوں کو توحید اور نیکی کی طرف بلائیں۔ انہی جلیل القدر انبیاء میں سے ایک نبی تھے حضرت یونس علیہ السلام، جنہیں اللہ نے بنی اسرائیل کی ایک بستی نینوا کے لوگوں کی طرف بھیجا۔ یہ بستی دریا دجلہ کے کنارے آباد تھی۔ زرخیز زمین، شاداب باغات اور خوشحال زندگی کے باوجود ان کے دل کفر و شرک کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا دل لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتا تھا۔ آپ نہایت نرم دل، صابر اور بیدار ضمیر والے انسان تھے، مگر نینوا کے لوگ بت پرستی، گناہوں اور نافرمانی میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ آپ کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ آپ نے کئی بار انہیں توحید کا پیغام دیا، جھوٹے معبودوں کو چھوڑنے کا کہا، مگر وہ آپ کی بات پر ہنس پڑتے اور مذاق اڑاتے۔ حضرت یونس علیہ السلام دن رات اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، کبھی دروازے پر جا کر دستک دیتے، کبھی بازاروں میں جا کر اعلان کرتے۔ وہ کبھی قبیلوں کے سرداروں کو نصیحت فرماتے، لیکن ہر بار جواب میں طنز، طعنے اور مذاق ملتا۔ ان میں کچھ لوگ تو آپ کو جادوگر کہتے، کچھ دیوانہ اور کچھ کہہ دیتے، اے یونس، اگر تم سچے نبی ہو تو اپنے رب سے عذاب لے آؤ تاکہ ہم دیکھ لیں۔ یہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چیر دیتے۔ آپ کو غصہ آتا، مگر آپ جانتے تھے کہ نبی کا کام صبر اور استقامت ہے۔ آپ کئی سال صبر کیا، مگر جب دیکھا کہ قوم بالکل بدلنے کو تیار نہیں، تو آپ نے اللہ کے حکم کے بغیر ہی بستی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت یونس علیہ السلام دل شکستہ ہو چکے تھے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب ان لوگوں پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، جیسا کہ پچھلی نافرمان قوموں پر آیا تھا۔ آپ بستی سے نکل پڑے اور دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی مسافروں کو دوسرے کنارے لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ نے کرایہ دیا اور کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہوئی تو سمندر کا پانی پرسکون ہو گیا تھا۔ ہوا نرم اور خوشگوار تھی، لیکن کچھ دیر بعد آسمان پر کالے بادل چھا گئے، بجلی چمکی، گرج سنائی دی اور سمندر خوفناک لہروں میں تبدیل ہو گیا۔ کشتی ڈوبنے لگی اور مسافروں کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ ڈوب نہ جائے۔ ماہی گیر اور ملاح کہنے لگے، یہ طوفان اس وقت آتا ہے جب کسی کشتی میں بھاگا ہوا غلام یا کسی بڑے جرم کا مرتکب شخص ہو۔ ہمیں اسے تلاش کر کے سمندر میں ڈالنا ہوگا، ورنہ ہم سب لوگ اسی سمندر میں غرق ہو جائیں گے۔ انہوں نے قرعہ ڈالا۔ پہلی بار قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا، مگر لوگوں نے کہا، یہ تو نیک صورت اور شریف آدمی ہے۔ دوبارہ قرعہ ڈالتے ہیں۔ دوسری اور تیسری بار بھی قرعہ انہی کے نام کا نکلا۔ یہ اللہ کی مشیت تھی۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ فیصلہ رب کا ہے، اسی لیے آپ نے خود کو سمندر میں ڈال دیا۔ سمندر کی ایک بڑی مچھلی نے اللہ کے حکم سے آپ کو سالم نگل لیا۔ نہ اس کے دانتوں نے نقصان پہنچایا، نہ معدے کی تیزاب نے نقصان پہنچایا۔ اندھیرا تھا، 3 اندھیرے، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، رات کا سیاہ پردہ اور مچھلی کے پیٹ کا گھوپ اندھیرا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آپ نے اپنی خطا کو سمجھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ دی تھی۔ آپ نے نہایت عاجزی سے اپنے رب کی طرف دعا کی۔